السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات اللہ کی طرف سے ایک ندا دی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے یا باغی الخیر اقتل، اے خیر کو چاہنے والے پے اٹینشن، متوجہ ہو۔ اور اس طریقے سے فرمایا کہ وہ یا باغی الشر اقصر، اور جو ایول کو تلاش کرنے والے، برائی کے پیچھے بھاگنے والے، کم از کم ابھی رک جا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، اللہ تعالیٰ ہر رات رمضان مبارک کی اس میں کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ رمضان مبارک کے بہت سے مقاصد اور آبجیکٹیوز ہیں، لیکن سب سے بڑا مقصد اور آبجیکٹیو وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کریں۔ یعنی جو ہم سے 11 مہینے یہ پوری زندگی کے اندر جو گناہ ہو گئے، جو غلطیاں ہو گئی، جو ہم سے جرائم ہوئے کسی بھی قسم کے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس سے مغفرت لینی ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو صاف کروانا ہے، ان سب چیزوں کو، اپنے ریکارڈز کو کلین کروانا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ جب منبر پہ تشریف فرمانے جا رہے تھے اور آپ نے اسٹیپ لیا تو آپ نے آمین کہا 3 دفعہ۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کیا بھی دعا تھی جس پر آپ نے آمین کہا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کی تھیں اور مجھے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پہ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا۔ وہ 3 چیزیں جو بھی تھیں ان میں سے ایک چیز وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کی وہ یہ تھی غضیم انف امرئ، یعنی خواب و خسب، ایسا بندہ ذلیل و رسوا ہو گیا، یا اسے کہتے ہیں ناکام اور مراد ہو جائے وہ بندہ کہ ادرک رمضان، کہ اس کی زندگی کے اندر رمضان آیا، اس میں رمضان مبارک کو پایا، فلم یغفر لہ، تو اس نے مغفرت نہ کروائی اپنی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی ہم منگوائی۔ اور آپ نے فرمایا کہ ادخلہ اللہ النار، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم میں ڈال دے، وہ کچھ روایات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہ داخل کرے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان مبارک کا یہ جو مقصد اور آبجیکٹو یہ پرائمری آبجیکٹو ہے۔ اور اگر آپ غور کریں، یعنی جتنے بھی رمضان مبارک کے بنیادی بڑے بڑے کام ہیں، جس میں روزہ ہو گیا، قیام ہو گیا، لیلۃ القدر کی تلاش ہوگی، ان سب میں جس چیز کی جو اینڈ ریزلٹ ہمیں ملتا ہے، جو اس کا آؤٹ کم ہے، وہ اللہ کی مغفرت ہے۔ جیسے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہ بندہ جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سیم حدیث جو ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش کے بارے میں ہے، سیم حدیث قیام کے بارے میں نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی مقاصد اور آبجیکٹیوز میں سے جو سب سے امپورٹنٹ آبجیکٹیو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، اور توبہ اور استغفار کرنا ہے، یا اپنی گناہوں کی معافی یا اپنے آپ کو بخشوانا ہے۔ اب یہ جو توبہ ہے وہ کیا ہے، یہ استغفار ہے جو ہم نے کرنی ہے، تو اس کی کچھ شرائط علماء نے ذکر کی ہیں۔ جلدی سے میں آپ کے سامنے وہ شرائط اور کنڈیشنز رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہو یا اللہ کی طرف تم رجوع کرتے ہو تو توبۃ النصوح کرو۔ یعنی توبۃ النصوح کون سی ہے؟ یعنی ایسی توبہ جس کے بعد انسان واپس نہیں جاتا گناہ کی طرف۔ اور وہ کون سی توبہ ہے، اس کی علماء نے کچھ کنڈیشن ذکر کی ہیں یا کچھ کیریکٹرسٹکس ذکر کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے، یاد رکھیے گا کہ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو صرف ندامت ہو، یعنی ندامت ہونا اوبیسلی توبہ کی کنڈیشنز میں سے ایک کنڈیشن ہے، لیکن ندامت کافی نہیں۔ موسٹ آف دا ٹائمز ہم لوگ جب بھی توبہ کرتے ہیں تو ہم صرف اللہ کے سامنے نادم ہوتے ہیں، ہمیں اوبیسلی ایک قسم کا گلٹ ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اصل توبہ، یہ جو توبۃ النصوح جسے کہتے ہیں، جس کا قرآن مجید میں حکم دیا، یہ وہ توبہ ہے جس کے اندر انسان یعنی صرف گلٹ نہیں ہے، گلٹی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے رویے کے اندر ایک تبدیلی لے کے آتا ہے، اپنے بیہیویئر کے اندر ایک تبدیلی لے کے آتا ہے۔ جیسے کہ علماء کہتے ہیں نا کہ بل ہی تغییر جذری فی السلوک والنیہ، یعنی انسان کے پورے بیہیویئر کے اندر اور اسی طریقے سے انسان کے اپنے رویے کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، اور جب انسان یہ تبدیلی لے کے آتا ہے تب ایکچولی میں اصل توبہ وہ ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ مجھے صرف ندامت نہیں ہے، بلکہ میں صحیح کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے کریکٹیو میجرز لینا چاہتا ہوں، میں اصلاحی اقدامات اٹھاتا ہوں اس کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے اصل میں توبۃ النصوح۔ تو اب اس کی علماء نے کچھ کنڈیشنز ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے، علماء کہتے ہیں الندم علی الذنب، کہ گناہ کے اوپر انسان کو ندامت ہو۔ وہی والی بات ہے، گلٹ ہونا ضروری ہے۔ انسان منہ سے کہہ رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے غلط کیا، جیسے انسان کو کئی دفعہ مجبور کر دیا جائے، یا پھر ایک بندہ جو ہے عادی مجرم ہو تو اس کو کئی دفعہ اکاؤنٹیبل ہولڈ کیا جائے، تو منہ سے تو کہہ رہا تھا ہاں میں نے غلط کیا ہے، لیکن دل کے اندر ابھی اس کے اندر ندامت نہیں ہوتی۔ چونکہ وہ ندامت نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ اس کے لیے موٹیویٹڈ نہیں ہوتا کہ اس کی اصلاح کر سکے۔ تو علماء کہتے ہیں بل ہوا ندم عنیق ینبع من القلب، یعنی دل کی گہرائی سے اور دل سے وہ جو ہے نا انسان کو ندامت ہونی چاہیے، صرف نہیں کہ اپیرنٹلی انسان اپیرنٹلی کہہ رہا ہے اور ظاہری طور پہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، بلکہ دل کے اندر سے یہ جو ہے نا وہ ندامت ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جو علماء نے کہا الاقلاع علی الذنب، اور اس الاقلاع علی الذنب کا مطلب کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ التوقف الفوری عن ارتکاب الذنب الذی تاب الانسان منہ، کہ انسان فوراً اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے میں اگلے سال اس گناہ کو چھوڑ دوں گا، یا میں 2 مہینے بعد چھوڑ دوں گا، یا 2 دن بعد چھوڑ دوں گا،
یا پھر ابھی کچھ چلو گزارا کر لیتا ہوں بعد میں اللہ تعالیٰ کبھی نہیں، ایسی نہیں ہے. اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں توبہ میں تو آپ کو فوراً دا مومنٹ آپ کو ریئلائزیشن میں گلٹ ہو آپ نے ادھر فیصلہ کر لیا اینڈ دین گیٹ آؤٹ آف اٹ. ایک قسم کا کولڈ ٹرکی کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میں یار چلو اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتا ہوں، نہیں، کولڈ ٹرکی کریں اور اس کو اپنے آپ کو ادھر سے نکلنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اس میں سے بچائیں. دوسری کنڈیشن یہ. تیسری یہ ہے الاستغفار والدعاء، انسان واقعی استغفار کرے اور دعا کرے. کیا مطلب ہے؟ وہو التضرع الی اللہ تعالی بالاستغفار والتوبہ. ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرائے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوگی، صرف ندامت نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ایکچوئل میں انسان توبہ بھی کرے اور اپنے گلٹ کو یا پھر جس کہتے ہیں نا کنفیس کرے، اور اس کے بعد اس کو یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے. اسی طریقے سے پھر فرمایا کہ العزم على عدم العودة للذنب وهو العزم الجاد والحقيق على عدم العودة للذنب والمعاصي مرة أخرى. علماء کہتے ہیں اس کے بعد عزم کرے انسان. کیا عزم کرے؟ کسی چیز کا اسٹرانگ ریزولو ہونا چاہیے انسان اس بات کے اوپر پختہ ہو جائے کہ اب میں نے وہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا. یہ نہیں کہ بس انسان نے گلٹ بھی کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، لیکن یار انسان جو ہے ابھی دوبارہ سوچے سے دوبارہ میں کروں گا. نہیں، العزم علی عدم العودة للذنب کہ میں نے غلطی ہوئی ہے، اب میں نے نہیں کرنا اس کو، میں نے اس کو روکنا ہے. اس کے اوپر اس پختہ انسان کا اسٹرانگ ریزولو ہونا چاہیے. اور آخری چیز جو ہے وہ علماء نے کنڈیشن ذکر کی وہ یہ ہے تصحیح ما امکن تصحیحہ، یعنی ہر چیز جس کی اصلاح کر سکتے ہیں اس کی اصلاح کرنی. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ گناہ کے بعد آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، جس کے اندر امکان موجود ہے. اوبیسلی کچھ ڈیمیجز ایسے ہوتے ہیں جو ڈیمیج ہو گئے تو اب آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے، لیکن کچھ چیزوں کو آپ ریورس کر سکتے ہیں. تو جن چیزوں کو آپ ریورس کر سکتے ہیں، اگر خاص طور پہ اگر اس کا تعلق کسی دوسرے کے ساتھ ہے تو اس کی تلافی کرے گی. اسی لیے جو علماء کہتے ہیں نا، یہ دو لفظ ہے، معافی کرے، تلافی کرے. معافی کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگے لیکن ساتھ تلافی بھی کرے. تلافی کا مطلب کمپنسیشن کریں یا کسی طریقے سے اس کو جو ہے ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں اگر ممکن ہو تو یہ 5 کنڈیشن تھا جو علماء نے ذکر کی. اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ گناہ کے اوپر انسان کو ندامت ہو. دوسری یہ کہ انسان گناہ کو فوراً چھوڑ دے. تیسرا یہ کہ اللہ سے استغفار اور دعا کرے، اللہ کے سامنے گر گرائے. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ انسان عزم کرے اس بات کے اوپر کہ وہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا. اور پانچویں چیز کیا ہے کہ انسان جس کو ریکٹیفائی کر سکتا ہے اس کو ریکٹیفائی کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توبۃ النصوح کی جو ہے ایسی توبہ جس کے بعد انسان گناہ پہ واپس نہیں لوٹتا، اللہ تعالیٰ ہم اسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس امپورٹنٹ مقصد آبجیکٹو کو رمضان کے اس کو ہمیں یعنی اس کو اچیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.